نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ سورة المائدہ آیت نمبر 82 سے آیت نمبر 86 تک ہم ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، آپ ضرور پائیں گے لوگوں میں سے زیادہ سخت عداوت کے اعتبار سے مسلمانوں سے زیادہ عداوت کرنے والے الیہود والذین اشرکوا، یہود کو اور مشرکین کو۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ ضرور پائیں گے مسلمانوں کے زیادہ قریب محبت کرنے والوں کو، الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ، یہ اس واسطے کہ نصارہ میں سے علماء ہیں اور درویش ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ قرآن حکیم کا ایک بہترین مزاج ہے کہ جو حقیقت ہوتی ہے اس کو کھل کر بیان کرتا ہے، حقائق پر پردہ نہیں دیتا۔ اب یہ سارے نصارہ محبت کریں، سبھی نصارہ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ مخصوص طبقہ جو حبشہ کے اندر شاہ نجاشی کے ساتھ تھے انہی کی بات کر رہا ہے۔ ورنہ اگر تاریخ عالم اٹھا کر دیکھیں تو اس تاریخ کے اندر آپ کو نصارہ اور یہود مشرکین یہ مسلمانوں کے مشترکہ طور پر دشمن نظر آئیں گے، لیکن وہ ایک خاص طبقہ ہے۔ اس خاص طبقے کی قرآن حکیم نے تعریف کی ہے کہ وہ خاص طبقہ مسلمانوں سے محبت کرنے کے اعتبار سے اس وقت قریب ہوا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ نجاشی کی طرف چند لوگوں کو فرمایا کہ جاؤ اور وہاں ہجرت کر کے چلے جاؤ، اور اس نے بڑا اچھا سلوک کیا۔ پھر دوسرا ایک وفد گیا، اس وفد کے اندر 82-83 مرد اور کچھ عورتیں تھیں۔ اس وفد کے ساتھ بھی اس نے اچھا سلوک کیا، اور مشرکین مکہ کے پیٹ میں درد اٹھا، انہوں نے اس وفد کو واپس بلانے کے لیے کچھ تحائف دیے، وہاں بھیجا، اور ان سے جب بات ہوئی، وہ ایک تفصیلی الگ واقعہ ہے، تو اس وقت شاہ نجاشی مسلمانوں کے اثرات سے بڑا متاثر ہوا، مسلمانوں کے اقوال سے، مسلمانوں کے قرآن سن کر بڑا متاثر ہوا، اور وہ مسلمان بھی ہو گیا، اور اس نے پناہ بھی دی، اور مسلمانوں سے اس نے بجا طور پر محبت کا اظہار کیا۔ اور پھر صرف محبت کا اظہار نہیں کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اس نے ایک وفد بھیجا علماء کا اور درویشوں کا، جس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ وہ وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورۃ یاسین تلاوت فرمائی، اور وہ جو ہی قرآن سنتے گئے، قرآن کہتا ہے ترا اعینہم تفیض من الدمع، ان کی آنکھیں آنسو ابل رہی تھیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ تو قرآن حکیم ان کی تعریف کر رہا ہے، اور وہ مسلمان ہو گئے، اور واپس جا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں بتلائیں، تو وہاں کے لوگ اور زیادہ متاثر ہوئے۔ تو پھر اس نے شاہ نجاشی نے اپنے ایک بیٹے کی قیادت میں ایک وفد بھیجا، اور سوء قسمت ان لوگوں کی کہ وہ رستے میں وہ کشتی ڈوب گئی اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ تو یہ مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، آپ لوگوں میں سے زیادہ عداوت کرنے والے مسلمانوں سے ان لوگوں کو پائیں گے الیہود والذین اشرکوا، یہود اور مشرکین کو۔ یہود اور مشرکین یہ مسلمانوں سے زیادہ عداوت رکھتے ہیں۔ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے مدینہ کے اندر، اور مشرکین وہ مکہ میں تھے، اور انہوں نے مل کر بھی سازشیں کی، مسلمانوں کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ ضرور پائیں گے مسلمانوں کے زیادہ قریب محبت کرنے والوں میں سے قالوا انا نصارى، ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ہم نصرانی ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ، یہ اس واسطے کہ نصارہ میں علماء اور درویش تھے۔ کسی قوم کے اندر اہل علم کا ہونا اس قوم کی شرافت ہے۔
جس قوم کے اندر زیادہ حفاظ ہوں، زیادہ قراء ہوں، زیادہ علماء ہوں، زیادہ درویش ہوں، زیادہ مشائخ ہوں، تو اس قوم کے لیے باعث فخر ہوتا ہے، اور وہ قوم مہذب کہلاتی ہے۔ اس لیے ان کے اندر وہاں نجاشی کے پاس، وہ خود ہی بہت بڑا عالم تھا، انجیل کا بہت بڑا عالم تھا، اور وہاں حکمران بھی تھا، وہ خود بھی حکمران تھا، عالم تھا، اور اس کے پاس علماء اور درویشوں کی بہت بڑی جماعت تھی۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے اندر درویش صفت لوگ اور ان کے اندر علماء تھے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ متکبر مزاج نہیں تھا، نجاشی بھی اور اس کی قوم بھی متکبر مزاج نہیں تھی۔ جو ہی انہوں نے حق کو سنا، حق کو سننے کے بعد فوراً قبول کیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جب اس کے سامنے سورۃ مریم کی تلاوت کی تو اس کی آنکھیں بہنے لگ گئیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو نظریہ حضرت جعفر طیار نے پیش کیا، وہ کہنے لگا کہ یہی نظریہ تو انجیل کے اندر یہ نظریہ موجود ہے، اور وہاں کے لوگ معتقد ہو گئے، اور انہوں نے ان کو صرف نجات ہی نہیں دی بلکہ اجازت دے دی کہ میرے ملک میں جہاں رہو، جہاں رہنا چاہو آپ آزادی سے رہ سکتے ہو، اور اس وفد کو واپس بھگا دیا۔ اور پھر اس نے ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، وہ وفد علماء اور رہبان یعنی ان کے درویشوں کی قیادت میں جب پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن سنا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو دیکھ رہا تھا کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں ابل کر، مما عرفوا من الحق، کیونکہ حق کو وہ پہچان چکے تھے۔ یقولون ربنا آمنا، کہنے لگے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے آخری رسول پر، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں ماننے والوں میں سے لکھ دے، ہم بھی ایمان والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو آنکھ سے آنسو نکلنا خوف خدا کی وجہ سے، کوئی بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی آنکھ سے آنسو بہا دے، اللہ اکبر، تو وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس آنسو کی اتنی بڑی قدر ہے، اور ایک قطرہ خون کا جو اللہ کی راہ میں بہہ جائے، شہید کا ایک قطرہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور جنت کا مستحق ٹھہر جاتا ہے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کہنے لگے ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور اس چیز پر جو ہمیں حق پہنچا اس پر ہم کیوں ایمان نہ لائیں، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا، ہم یہ امیدوار ہیں کہ ہمارا رب ہمیں داخل کرے گا مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کو جیسے جنت میں داخلہ دے گا ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل کرے گا۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، پھر اللہ نے ان کو اس کہنے پر بدلہ دیا، کون سا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کا کہ جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں، وذالک جزاء المحسنین، اور فرمایا نیکی کرنے والوں کی یہی جزا ہے، جو اللہ کے لیے نیکی کرتے ہیں درجہ احسان پر پہنچتے ہیں۔ اور درجہ احسان کا یہ ہے، جیسے حدیث جبریل کے اندر مشہور حدیث ہے، مل احسان، فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے، ایسا تصور نہیں کر سکتے، فانہ یراک، وہ اللہ جو تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ یعنی جو بھی نیکی کی جائے وہ اللہ کو دکھلانے کے لیے کی جائے، تو فرمایا ایسے لوگوں کی یہی جزا ہے کہ ان کو باغات عطا کیے جائیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں۔ اور فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگ کافر ہیں ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، آگ میں رہنے والے ہیں، آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم جنت کے مستحق ٹھہریں۔ وما توفیقنا الا باللہ۔